بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ بوتل، ڈھکن، ڈبہ، سکٹ اور میں۔ اپنے شعبے میں بلکہ کہیں بھی نوکری ملنے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے یہی سوچا کہ فیکٹریوں کا رخ کیا جائے اور وہاں قسمت آزمائی جائے۔ کافی نئے امیگرنٹ بلکہ پرانے بھی یہی کر رہے ہیں۔ مجھ میں کوئی سرخاب کے پر تو لگے نہیں تھے۔ بڑی سادگی سے زمانہ کہانی کا رخ موڑتا ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے اخبارات اور ادھر ادھر سے کچھ امپلائمنٹ ایجنسیز کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر جمع کیے تاکہ ملازمت کی جدوجہد شروع کی جائے۔ اس جدوجہد میں سب سے بڑا مسئلہ ایک جاہل رزمے بنانے کا تھا۔ جاہل رزمے کا مطلب ایک ایسا رزمے جس میں آپ کی تعلیم 12ویں جماعت سے زیادہ نہ ہو اور نہ اس میں کسی ایسے کام کا تجربہ شامل ہو جس سے آپ پڑھے لکھے نظر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو شاید آپ فیکٹری کی ملازمت کے لیے نااہل قرار پائیں۔ میں نے بمشکل تمام ایک جاہل رزمے تیار کیا جس کی رو سے میری تعلیم فقط انٹر تک تھی اور میں کینیڈا آنے سے پہلے دہاڑی پر ادھر ادھر کام کرتا تھا۔ اس رزمے کے ساتھ میں فیکٹری کی ملازمت کی تلاش میں نکل پڑا۔ میرا پہلا انٹرویو ایک مقامی امپلائمنٹ ایجنسی سے کچھ اس طرح تھا: انگلش بول لیتے ہو؟ انگلش پڑھ سکتے ہو؟ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے؟ ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ گاڑی ہے؟ اس سے پہلے فیکٹری میں کام کرنے کا تجربہ ہے؟ تمہارے پاس سیفٹی بولٹس ہیں؟ سکٹ بنا سکتے ہو؟ شرنک ریپ کرنا جانتے ہو؟ فورک لفٹ چلا لیتے ہو؟ پمپ ٹرک چلانا جانتے ہو؟ ظاہر ہے ان تمام سوالوں کے جواب انگلش لکھنا پڑھنا چھوڑ کر میری طرف سے نفی میں تھے۔ نفی کیا، مجھے تو بعض باتوں کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ مثلا شرنک ریمپ کیا ہے؟ پمپ ٹرک چلانا تو دور کی بات ہے، پہلے پتا تو چلے کہ پمپ ٹرک ہے کیا۔ انٹرویو لینے والی نے بہت مایوسی سے سر ہلایا، جس کا صاف صاف مطلب تھا کہ حضور آپ اس کام کے لیے بالکل نااہل ہیں۔ بہرحال اس نے مجھے ایک فارم پکڑا دیا اور کہا کہ اسے بھر کر استقبالیہ پر جمع کر دوں۔ استقبالیہ نے مجھے بتایا کہ مجھے اسی جگہ اگلی صبح 6 بجے سے پہلے پہنچنا ہے۔ میں آتے استقبالیہ پر اپنا نام اور سوشل انشورنس نمبر نوٹ کروا دوں۔ زیادہ تر فیکٹریوں میں صبح کی شفٹ 7 بجے شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اسامیاں آتی رہیں گی ایجنسی اپنی گاڑی سے لوگوں کو فیکٹری پر بھجواتی رہے گی۔ واپسی کا انتظام خود کرنا ہوگا۔ اس تمام گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ دوسری صبح 6 بجے پہنچنے کا مطلب تھا کہ میں گھر سے 5 بجے نکل لوں۔ میں نے صبح 4 بجے کا الارم لگایا، لیکن پھر بھی پوری رات اٹھ اٹھ کر گھڑی دیکھتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے۔ 4 بجے سے کچھ پہلے میں نے آخری دفعہ گھڑی دیکھی، الارم بند کیا اور تیاری شروع کر دی۔ ٹھیک 5 بجنے میں 5 منٹ پر میں مانگے کے سیفٹی شوز پہنے بس اسٹینڈ پر موجود تھا۔ بس پکڑ کر جب میں ایجنسی پہنچا تو ابھی بھی 6 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے، لیکن مجھ سے پہلے ہی درجن بھر لوگ ایجنسی کی انتظار گاہ میں تشریف فرما تھے۔ حسب ہدایت میں نے استقبالیہ پر اپنا نام اور سوشل انشورنس نمبر نوٹ کرا دیا اور انتظار میں بیٹھ گیا۔ لڑکی نے پہلے 3 لوگوں کا نام پکارا اور انہیں روانہ کر دیا، پھر 2 آدمیوں کا نام پکارا۔ اس طرح 7 بجے سے کچھ پہلے تک 10 آدمی روانہ ہو چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اب میرا نمبر آنے ہی والا ہے کہ لڑکی نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس جتنی اسامیاں موجود تھیں ہم ان پر لوگ بھیج چکے ہیں، اب ہمارے پاس مزید لوگوں کی مانگ نہیں ہے، بقیہ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو جاب کی ضرورت ہے وہ کل دوبارہ صبح 6 بجے تک یہاں آ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہم جو پوری رات سوئے نہیں، گھر سے نکلے، پیسے خراب کر کے یہاں تک آئے، اب واپس چلے جائیں اور کل دوبارہ آئیں؟ اور پھر اگر یہی ڈرامہ اگلے دن بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اور ایجنسی تلاش کی جائے۔ دوسرے دن میں ایک اور ایجنسی میں جا پہنچا، اپنا جاہل رزمے پیش کیا اور کام کا مطالبہ کیا۔ میرا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا گیا جو پچھلے انٹرویو سے ذرا مختلف تھا، لیکن میں بھی اب ذرا تجربے کار ہو چلا تھا، اس لیے میرا یہ انٹرویو بہتر ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کون سی شفٹ میں کام کرنا پسند کروں گا۔ واہ بھائی، پسند پوچھی جا رہی ہے۔ میں 1 2 3 دن پہلے تک صبح کا ڈرامہ بھگتے ہوا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ دوپہر یا رات کی کسی بھی شفٹ میں کام کر سکتے ہیں۔ انٹرویو لینے والی عورت نے کہا کہ میں گھر جاؤں اور ان کی کال کا انتظار کروں۔ مجھے گھر پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ گھر پہنچا تو ایجنسی کی طرف سے ٹیلی فونک پیغام میرا منتظر تھا، جس میں مجھے کسی فیکٹری کا نام اور مکمل پتہ بتایا گیا تھا جہاں مجھے دوسرے دن دوپہر میں رپورٹ کرنا تھی۔ میں دوسرے دن مقررہ وقت پر بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔
فیکٹری کیا تھی؟ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں بے شمار مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک شخص سے سپروائزر کے متعلق پوچھا تو اس نے ایک دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا جو مشینوں کے دوسری طرف کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے جا کر اپنا نام اور ایجنسی کا نام بتایا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، بوتل پر ڈھکن لگا لو گے؟ یہ کیا سوال ہے؟ بوتل پر ڈھکن لگانا کیا مشکل کام ہے؟ گھر میں لگاتے ہی رہتے، اس سے آسان کام کیا ہو سکتا ہے؟ سپروائزر نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اشارے سے لائن کے آخری سرے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے بوتلیں لائن بیلٹ پر آ رہی تھیں اور وہیں ان پر ڈھکن لگائے جا رہے تھے۔ اس جگہ پہلے سے ایک چینی لڑکی یہ کام کر رہی تھی۔ اس نے ہٹ کر مجھے جگہ دے دی، ڈھکنوں کی ٹوکری میرے آگے کر دی اور خود دوسرا کام کرنے لگی۔ میں نے پہلی بوتل پر ڈھکن بخوبی لگا لیا، دوسری پر اس وقت لگا جب بوتل میرے پاس سے تقریباً گزر چکی تھی۔ اب میں تیسرا ڈھکن لیے کھڑا تھا کہ جاتی ہوئی تیسری بوتل پر لگاؤں یا آنے والی چوتھی بوتل پر۔ اس کشمکش میں تیسری بوتل بغیر ڈھکن کے گزر گئی۔ چوتھی پر میں نے ڈھکن لگا لیا، لیکن پانچویں کا ڈھکن اور بوتل دونوں میرے ہاتھ سے پھسل گئے۔ بوتل زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ سپروائزر لال پیلا ہوتا ہوا آیا، ایک کپڑے سے خود فرش صاف کرنے لگا اور دوسرا کپڑا مجھے فرش صاف کرنے کے لیے دیا۔ لال پیلا تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ اس کا رنگ تو اتنا گہرا تھا کہ اس پر کوئی اور رنگ چڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اللہ معافی۔ بیلٹ رکنے کا سوال نہیں تھا۔ پہلے والی لڑکی نے دوبارہ ڈھکن لگانے شروع کر دیے۔ فرش کی صفائی کے بعد سپروائزر مجھے بیلٹ کے دوسرے سرے پر لے گیا جہاں بوتلیں بیلٹ سے اٹھا کر ڈبوں میں رکھی جا رہی تھیں اور ڈبے بھرنے کے بعد سکٹ پہ رکھے جا رہے تھے۔ میرا کام بھی یہی تھا کہ بوتل جیسے ہی بیلٹ کے آخری سرے پر آئے میں اسے اٹھا کر ڈبے میں رکھ دوں اور جب ڈبہ بھر جائے تو اسے سکٹ پر رکھ دوں۔ مجھے یہ کام ڈھکن لگانے کی نسبت ذرا سہل دکھائی دیا۔ بوتلوں کو بیلٹ سے اتار کر ڈبے میں رکھنے کے لیے کافی پھرتی کی ضرورت تھی، ورنہ ان کا ہجوم ہو جاتا۔ ڈبہ بھرنے کے بعد سکٹ پر رکھنا بھی کافی محنت طلب کام تھا۔ ڈبے خاصی وزنی تھے۔ ذرا سی دیر میں میری کمر دوہری ہونے لگی۔ جیسے ہی ڈبہ بھرنے لگتا میری جان نکلنے لگتی کہ اب اس کو سکٹ پر رکھنے کا وقت آ گیا۔ آدھے گھنٹے میں میری حالت غیر ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے میری فریاد سن لی۔ کہیں سے کڑ کڑ کی آواز آئی اور بیلٹ اور بوتلوں کی قطار رک گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بونے جو بغیر قدم اٹھائے چل رہے تھے رک بھی سکتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پتہ چلا بیلٹ میں 2-3 بوتلیں آڑی ترچھی ہو کر پھنس گئی ہیں۔ سپروائزر پھرتیلا تھا۔ اس نے 3-4 منٹ کے اندر اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے دوبارہ بیلٹ چلا دی۔ پھر میں تھا، بوتلوں کی نہ ختم ہونے والی قطار، ڈبہ، سکٹ اور میری دوہری ہوتی ہوئی کمر۔ وقت انتہائی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وقفے کا سائرن ہوا۔ سپروائزر نے میرے قریب آ کر کہا کہ 20 منٹ کا وقفہ ہے۔ ڈائننگ روم میں کمپنی میں بننے والے جوس اور آئس کریم وغیرہ سب کچھ موجود ہے۔ جو چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو، سب مفت ہے۔ کہاں کا جوس اور کہاں کی آئس کریم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اس تھکے ہوئے جسم اور دوہری ہوتی کمر نے لکڑی کی کرسی پر خود کو کس طرح گرا دیا۔ لکڑی کی یہ کرسی ملکہ وکٹوریہ کے تخت سے زیادہ آرام دہ لگ رہی تھی۔ اس 20 منٹ میں میرے جسم نے کیا کیا عیش کیے۔ نہ بوتلیں تھیں نہ سکٹ تھی۔ میں اپنی مرضی کا مالک تھا۔ میں ہاتھ ہلانے یا وزن اٹھانے کا پابند نہیں تھا۔ آرام کے یہ 20 منٹ کا وقفہ چند سیکنڈوں میں گزر گیا۔ وقفہ ختم ہونے کا سائرن سورہ اسرافیل کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر وہی کام شروع، ڈبہ، بوتل، سکٹ اور میں۔ میری بتدریج غیر ہوتی حالت کو سپروائزر سمجھ گیا۔ اس نے کہا، یہ کام چھوڑ دو، یہاں سکٹ کا ڈھیر ختم ہو گیا ہے۔ تم دوسرے والے ہال سے ٹرالی پر سکٹیں اٹھا کر لے آؤ، اور ہاں چاہو تو فریج میں سے کوئی جوس وغیرہ بھی نکال لو۔ تمہیں پسینہ بہت آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے۔ خدا خدا کر کے شفٹ ختم ہونے کی گھنٹی بجی اور میں فیکٹری کے باہر بھاگا۔ مجھے اپنی زندگی کا یہ طویل ترین دن لگ رہا تھا۔ باہر نکلا تو قدم کہیں کے کہیں پڑ رہے تھے۔ مجھے فیض صاحب کے مزدوروں کے شان میں لکھے ہوئے آشعار یاد آ رہے تھے اور مزدور کے ماتھے کے پسینے کی حقیقت معلوم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مزدور جن کی ہم نے بات تو بہت کی تھی لیکن کبھی ان کو محسوس نہیں کیا تھا۔ سروں پر بوجھ لاتے ہوئے مزدور، فیکٹریوں کے تپتے ہوئے شیڈ کے نیچے کام کرتے ہوئے مزدور، ٹھیکیداروں کے ستائے ہوئے مزدور، دبلے پتلے اور فاقہ زدہ مزدور، دور دراز شہروں میں کام کی تلاش میں آئے ہوئے مزدور اور بوتلوں پر ڈھکن لگاتے ہوئے مزدور۔ گھر پہنچا تو کھانے پینے کا ہوش تک نہ تھا۔ جاتے ہی جوتوں سمیت بستر پر ایسا گرا کہ دوسرے دن ٹیلی فون کی گھنٹی سے آنکھ کھلی۔ ایجنسی کی طرف سے اطلاع تھی کہ مجھے اب اس ملازمت پر نہیں جانا ہے، بلکہ آج کہیں بھی نہیں جانا ہے، کل بتایا جائے گا کہ کہاں جانا ہے۔ مجھے اپنی کارکردگی سے اسی قسم کے رد عمل کی توقع تھی۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے آج کہیں نہیں جانا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ خواب میں فیض صاحب کو دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا جو ہم جیسے مزدوروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔